السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنا لیسن سنا رہے ہوں گے۔ ہم نے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ، ان دو کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک چیز آپ لوگوں سے اور کہنا تھی کہ ہم اکثر بچوں کو کہہ دیتے ہیں بڑا شیطان ہے، تو ہمیں شیطان بچوں کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے شیطان کے معنی پڑھے کہ شیطان کسے کہتے ہیں، شین طاعون سے ہے شیطان، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو ہم اب بچوں کو شریر کہہ سکتے ہیں، شرارتی کہہ سکتے ہیں، لیکن شیطان نہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے خوب اچھے سے جو ہے وہ پریکٹس کی ہوگی، اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کرا ہوگا، آپ لوگوں نے ہر کام اللہ کی تعریف سے شروع کیا ہوگا۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ 786 بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں کسی اوتھینٹک حدیث سے نہیں ملتا۔ آج جس سورہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورۃ البقرہ سے پہلے جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک سورہ ہے، لیکن اتنی جامع سورہ ہے کہ اگر اس کی تفسیر ہم کرنے بیٹھ جائیں صحیح سے تو شاید سالوں بھی ختم نہ ہو۔ اللہ کی صرف ایک الحمد کا جو ہے ہم تفسیر کریں تو ہم اس کی کلمات کو بھی نہیں لکھ سکتے۔ جیسے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری درختیں بھی قلم بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر لادھی جائے۔ اور جس طرح سے میرے پاس بھی نوٹس ہیں، تو اگر میں آپ لوگوں کو اس حساب سے پڑھاؤں گی تو آپ لوگوں کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی آپ لوگ میں بہت زیادہ لوگ اس میں کے ہیں جو نئے ہوں گے۔ تو میں بہت آسان طریقے سے آپ کو صرف سمپل چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا اس کو تعارف کراؤں گی سورۃ الفاتحہ کا۔ اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے نام ہیں۔ جیسے اگر ہمیں کوئی بچہ زیادہ محبوب ہوتا ہے، گھر میں کوئی بچہ یا پہلا بچہ جسے گھر میں آتا ہے، تو کوئی اس کو کچھ کہتا ہوتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی محبت ہوتی ہے اتنے سب الگ الگ نام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ یہ سورہ جو ہے پہلی سورہ ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی ہے، یعنی کہ ایک ہی بار میں پوری سورہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ غار حرا میں جو ہے سورۃ علق اقرأ بسم ربک الذی کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر کی ہوئیں، سورہ قلم ہوئیں، لیکن پوری سورہ نہیں ہوئیں، بلکہ کچھ آیات نازل ہوتی گئیں۔ لیکن یہ پہلی سورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ تو پہلی سورہ کون سی ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ۔ چلیے جانتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کہ یہ کس طرح سے نازل ہوئی۔ شان نزول کہتے ہیں نزول کیسے ہوا اس سورہ کا، اور اس کا نزول بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ مسلم میں اس کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دھماکہ آسمان کے اس دروازے کا کھلنے کا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سلام عرض کیا، فرمایا خوش ہو جائیں، آپ کو وہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا لاسٹ کی جو 2 آیات ہیں، جو کہ ہم رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی ضرور پڑھتے ہوں گے، اور جو بھی وہ آخر کی یہ 2 آیات پڑھتا ہے رات کے لیے، اس کی پوری رات کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ضرور پڑھا کیجیے، اور یہ سمجھ لیجیے اس میں مکمل نور ہیں جو کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ بھی پہلی بار آسمان پہ سے نیچے آیا تھا، تو یہ فرشتہ بھی پہلی بار آیا تھا۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے مجھے تورات کے بدلے سورۃ الفاتحہ دی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے،
اور یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا پہلا نام جو کہ لکھا ہی ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں. فاتحتن سے ہے یہ ورڈ، کھولنے والی، آغاز کرنے والی. کس چیز کو کھولنے والی؟ تو آپ ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ مشکلات کو کھولنے والی، مشکلات سے نکالنے والی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا دیٹ کین گیو وے آؤٹ فرام آل سچویشن. تو یہ سورہ جو ہے اس کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں. علماء نے 36 اس کے نام لگ بھگ جو ہیں وہ بتائے ہیں، لیکن ہم بہت کم مختصر 6 7 8 نام آج ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ جو مین نام ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ ہمیں مشکلات سے روزمرہ کی نکالنے والی ہے. اسی طرح قرآن کا آغاز کر رہی ہے تو قرآن کو بھی کھولنے والی ہے. یعنی کہ جیسے ہی ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کے باقی مضامین، باقی ٹاپکس کو بھی کھولنے والی ہے. یہ ان سب کی چابی ہے. اسی طرح اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا انڈیکس ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن پاک کا انٹروڈکشن ہے. اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کتاب آپ کھولتے ہیں تو اس میں نوٹ فرام رائٹر لکھا ہوتا ہے، جسے دیواچہ بھی کہتے ہیں نا. 2-3 صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا شارٹ نوٹ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہے. طریقہ کار بتایا ہوتا ہے کہ کس موضوع پہ بات ہوگی کیا، اور رائٹر اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے. تو اس میں سمجھیے سورہ فاتحہ میں یہ تینوں چیزیں ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کا ایک اور نام ہے، وہ ہے ام الکتاب. کہتے ہیں ماں کو، اور کہتے ہیں فاؤنڈیشنز کو، جڑ کو، بنیاد کو. کیوں کہتے ہیں اس کو ام الکتاب؟ کیونکہ جیسے بچہ ماں سے شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا کا مطلب ماں بھی ہوتا ہے. جیسے عربی میں بولا بھی جاتا تھا، نام بھی ہوتے تھے ام الکلثوم، اور اس طرح سے لگاتے تھے اس کی ماں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے قرآن جو ہے سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے. اور جیسے اس کا نام جو ہے جیسے کہ عمارت اپنی بنیادوں سے مضبوط ہوتی ہے، اپنی بنیادوں پر ٹکی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن جو ہے قرآن کی فاؤنڈیشن سورۃ الفاتحہ ہے. اسی طرح جیسے نماز دین کا ستون ہے، اور تو یہ بنا سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. تو سمجھ لیجیے اس طرح سے بھی اس کو آپ فاؤنڈیشن سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح پورے قرآن کا کنسنٹریٹ ہوتا ہے نا، بہت جیسے ہم لاتے ہیں سیرپ لاتے ہیں اور پھر اس سے لیکوڈ کر کے پیتے ہوتے ہیں، تو پورے قرآن کا یہ کنسنٹریشن ہے. اسی طرح عربی میں جو بھیجے کے اوپر جھلی ہوتی ہے نا، اسے بھی ام الراس کہا جاتا ہے، سر کی اصل. تو یعنی کہ بھیجے کے اندر کے اوپر جو جھلی چڑھی ہوتی ہے، اور بھیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ہوتی ہے. دماغ کے اندر، دماغ ہی انسان کا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والی چیز ہوتی ہے، دل و دماغ. تو اس کے اندر سب کچھ ہوتی ہے، ساری انفارمیشن ہوتی ہے، ساری نالج ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے یہ ساری نالج کو کور کر رہی ہے جھلی کی طرح. اسی طرح دین کے جو 3 فنڈامنٹلز ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے. اس کا ایک نام جو ہے وہ حمد ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. ابھی ہم آگے پڑھیں گے بھی. تو اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہو رہی ہے. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کا پہلا ورڈ ہوتا ہے جس سے وہ شروع ہوتی ہیں، جیسے سورۃ الاسراء ہے، تو اس طرح سے نام بھی ہوتے ہیں صورتوں کے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اور نام ہے، وہ ہے سبع المثانی. سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی بار بار پڑھی جانے والی آیات. سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی ہیں، اور قرآن عظیم، والقرآن العظیم. اور ظاہر سی بات ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. سمجھ لیجیے ایک نماز میں ہی کتنی بار پڑھی جاتی ہے، اور بنا اس کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے.
تو سمجھ لیجئے پوری دنیا میں کتنے ہزاروں لاکھوں ملینز ٹریلینز ٹائمز یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی سورہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ نماز کی یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو الدعا بھی کہتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ سب سے پیاری دعا الحمد ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور جواب دعا بھی ہے، ابھی ہم آگے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی، اور ایک جگہ صلاۃ کا لفظ جو آیا وہ نماز کے لیے، سورہ فاتحہ کے لیے جو ہے صلاۃ کا لفظ آیا ہے، جس حدیث کی میں نے آپ کو پکچر بھیجی ہے کہ اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک منٹ وہ پکچر نکال لوں آپ کے لیے۔ اور اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین، یعنی کہ بیچ، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ جب سورہ فاتحہ بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے اور بندے کے بیچ آدھی آدھی تقسیم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کیا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو واو کو اگر ہم بیچ میں رکھ لیں تو 3.5 آیات ادھر اور 3.5 آیات ادھر۔ اس والی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ ایک وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، صرف ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو بندہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ کی 3 آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا، جو کچھ سوال کیا، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ یعنی کہ جب بندہ یہ لاسٹ کی تینیں کیا ہیں؟ یہ دعا ہیں، ایک طرح سے انسان اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کو ہمیں بہت شعور کے ساتھ نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے، آپ اس میں ڈرا ہوا ہے ڈائیگرام، آپ دیکھ لینا، میں نے گروپ میں سینڈ کیا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کا ایک نام جو ہے السوال بھی ہے، اور ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے سوال اور میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، میں اسے اس سے زیادہ دیتا ہوں جو سوالیوں کو دیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ رات اور دن قرآن کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا بھی مانگ سکیں، اور لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا جو بیٹھ کر اللہ سے سوال کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے اور سورہ رقیہ بھی ہے۔ دارمی میں روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو۔ تو ابو سعید خدری کا واقعہ آتا ہے، لمبا واقعہ ہے کہ سانپ کے کاٹے پر کاٹے ہوئے شخص کو انہوں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، کوئی شفا کی آیات یا صورتیں نہیں آتی ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورۃ الفاتحہ سے دم کر سکتے ہیں، اس سے اس کا رقیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مختصراً باتیں تھیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں سورہ کسے کہتے ہیں۔ سورہ، کیونکہ یہ انٹروڈکشن میں بتانا تھا، شاید رہ گیا تھا۔ سورہ کہتے ہیں، سورہ کے 2 بڑے معنی ہیں، سورہ یا سورن یا سارہ یا سیرو سے بھی ہوتا ہے اس کے۔ تو 2 بڑے معنی اس کے کیا ہیں؟ باؤنڈری وال کو کہتے ہیں،
اور صورت شہر کی فصیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ گھر کی باؤنڈری وال ہو یا شہر کی، پہلے شہروں کی بھی دیواریں ہوا کرتی تھیں. تو اور قرآن میں 8 جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، سورہ لفظ کا. تو اور اصطلاحی معنی میں سورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک ایسی سورہ جس سے اور دوسری سورہ کے بیچ میں، یعنی کہ ایک سورہ اور دوسری سورہ کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھوایا ہو. تو وہ ایک کیا ہوتی ہے؟ سورہ ہوتی ہے، ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے. اور زیادہ تر سورہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مضامین کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، وہ باؤنڈری وال ہوتی ہیں. اور دوسرا معنی اس کا ہے بلندی کا، وہ آتا بھی ہے، میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا شاید، یا اس میں کسی لیکچر میں، کہ پڑھتا جا، صورتیں پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا. تو اللہ تعالیٰ ان سورہ کے بدولت بلندی فرماتا ہے. ہر سورہ بلند منزل ہے اور پڑھنے والے کو بھی کیا دیتی ہے؟ بلندی عطا فرماتی ہے. اب ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف اور اس کی پہلی آیات کی طرف. آج ہم اس کی پہلی آیات کریں گے، اور پہلی آیات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الحمد سے. الحمد. اب دیکھیے اس کو، الحمد کو اگر ہم توڑتے ہیں تو اس میں سے 2 چیزیں نکلیں گی. ایک نکلے گا الف اور لام ال، اور پلس دوسری چیز کیا نکلے گی؟ ہا میم اور دال حمد. ال کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس، کیونکہ یہ بہت مین چیز ہے اور آپ کو اکثر قرآن میں ال لکھا ہوا آپ کو دکھتا ہے. تو ال جو ہوتا ہے، ال سمجھ لیجئے، جن لوگوں کو انگلش آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک ہوتا ہے کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے دا بک، ہے نا. تو کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال عربی میں لگایا جاتا ہے. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں معرفہ بنانا، نکیرہ کو معرفہ بنانا. تو معرفہ ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ کامن ناؤن نہیں ہے بلکہ پراپر ناؤن ہے. ال کے ٹرانسلیشن میں ہم 2 چیزیں آتا ہیں زیادہ تر، کہ تمام اور خاص. ٹھیک ہے، تمام کا مفہوم بھی دیتا ہے اور خاص کا مفہوم بھی دیتا ہے. تو ال کا مطلب ہے سب، تمام، ہر قسم کی، ہے نا، ہر طرح کی. کیا چیز ہر طرح کی؟ حمد. ہا میم دال حمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور صرف تعریف کو حمد نہیں کہتے بلکہ شکر کو بھی کہتے ہیں. حمد کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، شکر اور پلس تعریف. اور پھر حمد کیا ہے؟ ٹائم لیس ہے، یعنی کہ کوئی اس میں ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت تعریف یا فیوچر میں، پریزنٹ میں، پاسٹ میں. ٹھیک ہے. اور پرماننٹ کا بھی معنی دیتا ہے، اور ایموشنز کا معنی بھی دیتا ہے، انفارمیشن کا معنی بھی دیتا ہے. اور یہ جو الحمد ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبیوں کے لیے بھی نہیں آتا ہے. جبکہ ثنا جو ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر تعریف کو کہا جاتا ہے، اور مدح عربی میں جو آتا ہے مدح، وہ عام تعریف کو کہا جاتا ہے. اور مدح جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ خوشامد بھی ہو سکتی ہے. بادشاہوں کی لوگ مدح بیان کرتے تھے. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ہم یا تو کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں. لیکن اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شکریہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی تعریف کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حمد میں دونوں چیزیں آتی ہیں، کہ حمد جو ہے، اور پھر حمد میں جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے. حمد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. کس چیز پر تعریف؟ ہر چیز پر تعریف. جو اس نے دیا ہے اس پر بھی تعریف، جو اس نے نہیں دیا اس پر بھی تعریف. اس نے ہمیں خوشیاں دیں اس پر بھی تعریف، اس نے ہمیں غم دیے اس پر بھی تعریف، اس نے ہمیں آنسو دیے اس پر بھی تعریف. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں ان آنسوؤں کے بدلے، ان غموں کے بدلے، ان تکلیفوں کے بدلے، ان آزمائشوں کے بدلے جنت تک لے جائے گا. جو شخص جو ہے وہ بنا تکلیفوں کے جنت نہیں جا سکتا، تو اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس کی ہر چیز پر حمد ہے، ہر چیز پہ. اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نے کیا کرا ہے؟ ہمیں مسلمان بنایا، نعمت اسلام سے نوازا ہے، ہمیں انسان بنایا. ہم کوئی جو ہے وہ اپنا کچھ لکھ کر آئے تھے، کوئی اپلیکیشن دے کر آئے تھے، کچھ نعوذ باللہ کچھ
ہمارے ماں باپ نے کوئی فارم بھرا تھا، کوئی فیس بھری تھی کہ ہمیں جو ہے صحیح سالم انسان بنانا. اللہ چاہتا تو ہمیں چیٹی بنا دیتا، ہم لوگوں کے پیروں میں مسل رہے ہوتے. اللہ چاہتا تو ہمیں مینڈک بنا دیتا، ہم پانی میں غوطے لگا رہے ہوتے. اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، ہینڈی کیپ بنا دیتا. اللہ نہ کرے ہجڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہنستا کھیلتا مکمل انسان بنایا. تو اللہ تیرا ہر چیز پر شکر ہے، ہر مسکراہٹ پر شکر ہے، ہر خوشی پر شکر ہے، ہر ان دنوں پر شکر ہے جو تو نے ہمارے صحت اور عافیت اور خیر کے ساتھ گزار دیے. اور اللہ تیرا ان باتوں پر بھی شکر ہے جو تو نے ہمیں غم اور تکلیف دی، کیونکہ تو اپنے بندے کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تھی تب بھی وہ الحمد کہتے تھے، اور جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تب بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال. تو اللہ کی تعریف ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور کس طرح سے؟ پوری محبت کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف، کیونکہ اس نے ہی ہمیں سب کچھ دیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں ماں باپ دیے، اسی نے ہمیں اولاد دی. ہر بات پر اس کا شکر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں کہ ریکارڈ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. تو جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے ٹکڑے کو، دل کے ٹکڑے کو اٹھا لائے، اس کو تم نے اس کی جان قبض کر لی، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، ان کو اچھا لگتا ہے سننا. تو فرشتے کہتے ہیں اس نے کہا الحمدللہ، یعنی کہ جو بندہ اپنی اولاد کی موت پہ کہتا ہے الحمدللہ، یعنی کہ اس پر بھی وہ شکر بھیجتا ہے، اتنے بڑے غم پر بھی اللہ کا شکر بھیجتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. اسی طرح جس بندے نے کھانا کھا کر الحمدللہ کہا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پہلا کلمہ جو ہے جو انسان نے کہا، آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور ان کے اندر روح ڈالی گئی تو جیسی ہی ان کی روح ناک تک آئی تو ان کو چھینک آئی، تو پہلا ان کے منہ سے کلمہ نکلا الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے باپ نے سب سے پہلے نکالا تھا. اسی طرح پسندیدہ خواب دیکھنے پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، چھینک آنے پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، سو کر اٹھنے پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے آپ کو تو آپ یہ نہ کہیں تھینک یو اللہ تعالیٰ. بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، بچیوں کو وہ کہتی ہیں الحمدللہ نہیں، تھینک یو اللہ تعالیٰ، تھینک یو اللہ پاک. تو تھینک یو اور جزاک اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ بندوں کے لیے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے حکم دیا، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میری حمد کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور حمد کا الفاظ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں آیا. دوسرے ورڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ایک اور چیز کہ اللہ الحمد تمام تعریفیں ہے نا، تمام تعریفیں. اب تمام تعریفیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ آ رہا ہے للہ، لیے لام جو ہے اس میں اس کو الگ کر دیجیے، للہ میں لام کو الگ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا نام کو الگ کیجیے تو ہو جائے گا لام پلس اللہ. للہ لام پلس اللہ. تو لام جو ہے یہ کائے کے لیے ہے؟ واسطے یا لیے اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں؟ ہر طرح کی تعریف، عام تعریف، خاص تعریف، ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے وہ آگے آ رہا ہے. کیونکہ کون ہے؟ وہ رب ہے. رب اللہ کا جو ہے معنی تو اتنے ہیں کہ جتنا ایک کے معنی کھلتے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی اور انسان اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھے گا. اللہ کے معنی میں نے آپ کو بسم اللہ میں بھی لکھوائے تھے، آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے. آج ہم رب کے بارے میں جو ہے زیادہ بات کر لیتے ہیں. تو اللہ کے لیے ساری تعریف اللہ کے لیے. کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیونکہ بندہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، آسمان و زمین کی کوئی چیز کتنی بھی اچھی ہو، آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں
آپ کو کہاں سے مسالے ملے، کہاں سے گوشت ملا، کہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے، آپ کو جو ہے زمین میں سے آپ کے لیے طرح طرح کے سبزیاں اگائیں، آپ کے لیے طرح طرح کے مسالے اگائے، آپ کو ان کے لیے جانور پیدا کیے، ان کا گوشت آپ بنا رہی ہیں، تو سب کچھ دیا کس نے؟ آپ کو آنکھ کس نے دیا، آپ کو ہاتھ کس نے دیا، آپ کو صلاحیتیں کس نے دی وہ بنانے کی؟ تو لوٹ پھیر کے ہر تعریف اللہ ہی کی طرف جاتی ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، وہ تو ایسی، کیا آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو ساری تعریف کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اور کسی بڑی چلیے آپ یہ تو چلیے انسان اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے بنانے کی چیزیں، اگر کوئی مشینری آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت بڑا آپ جو ہے برج دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، تو آپ تو کہیں گے یہ تو انسانوں نے بنایا۔ تو انسانوں کو بھی صلاحیت، انسانوں کو بھی اوزار بنانے کی صلاحیت، مشینیں بنانے کی صلاحیت، دماغ، ہاتھ، پیر، یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو تمام تعریف کسی بھی چیز کی آپ کریں، چاہے لیونگ تھنگ ہو چاہے نان لیونگ تھنگ ہو، آٹومیٹیکلی کدھر جائے گی؟ اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ تو کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف؟ کیوں ہے؟ کیوں کرنا چاہیے ساری تعریف؟ اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ رب ہے ہمارا۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا تعارف رب کا کرایا ہے۔ رب جو ہے وہ رب کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کچھ معنوں کو۔ رب جو ہے، رب میں ایک معنی ہوتا ہے مالک کا، ایسا مالک جس کی کنٹرول میں ساری چیزیں ہوں، جس کے کنٹرول میں سب چیزیں ہوں۔ مالک تو بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی بڑی کمپنی کا مالک ہے، کوئی دیش کا مالک ہے، کوئی میں چلیے اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے، میں اور آپ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں۔ بہت سے لوگ عورتوں کے تو نام پر بھی ہوتے ہیں گھر۔ آپ بتائیے، آپ کے گھر میں کچھ ٹوٹ رہا ہے، کچھ پھوٹ رہا ہے، کچھ خراب ہو رہا ہے نا، تو آپ کیا اختیار ہے؟ آپ کا اختیار نہیں ہے اس پہ، لیکن اللہ ایسا مالک ہے جس کو اختیار بھی ہے۔ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں برا پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ان کو پکڑ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کے کنٹرول میں پوری طرح ہر چیز ہے۔ وہ آپ کو چاہے صحت دے، وہ آپ کو چاہے بیماری دے، وہ آپ کو چاہے مال دے، چاہے وہ آپ کو فقیر کر دے، سب کچھ اس کے اختیار میں۔ دوسرا معنی ہوتا ہے رب کا سید۔ سید کہتے ہیں آقا کو، ماسٹر کو، سردار کو، ہے نا، تو یعنی کہ آقا، سید، ہمارے سید ہے نا، بڑے جیسے کوئی تو اس میں ایک چیز، ایک جملہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آقا ہوتا ہے، جو ماسٹر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ تو اللہ جو کہے گا وہ کرنا ہے، اور جہاں کہے گا رک جانا وہاں رک جانا ہے۔ ختم ہو گئی آپ کی ساری ملکیت، ساری اپنی انا، ساری اپنی میں، کہ میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا معنی لکھیے منعم۔ منعم کہتے ہیں نعمت دینے والا، تحفے دینے والا۔ اللہ آپ کو بے شمار نعمتیں دے رہا ہے۔ سمجھ لیجیے اگر کوئی سڑک پر بھی ہے، وہ کہے میرے پاس تو نہ گھر ہے نہ چھت ہے، میرے تو دیکھو ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور میں یہاں بھیک مانگ رہا ہوں، میری ایک آنکھ نہیں ہے اور میں بھیک مانگ رہا ہوں، یا میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تب بھی اس کے پاس 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پیر ہوں گے، ہے نا، وہ کھا رہا ہوگا، اس کے حلق کے نیچے سے نوالا اتر رہا ہوگا۔ بے شمار نعمتیں۔ سوچیے صرف سانس جو ہماری چل رہی ہے نا، اگر اس سانس کے ساتھ بھی ہم الحمدللہ 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 کہتے رہیں تو ہم اس سانس کا بھی شکر نہیں کر سکیں گے، تو باقی نعمتوں کا ہم کہاں سے شکر کریں گے؟ جنت میں سانس کے ساتھ اللہ کی حمد جاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نعمتیں دینے والا ہے، تحفے دینے والا ہے بندوں کو۔ اس کا چوتھا معنی ہے مربی، کسی چیز کی پرورش کرنے والا، کسی چیز کو پالنے والا، اس کو بڑھانے والا، اس کو بڑھوتری دینے والا۔ کیونکہ رب کے 2 روٹ ہیں، کسی ورڈ کے 2 روٹ ہوتے ہیں، میں نے شاید آپ کو اس دن بھی بتایا تھا۔ را بابا رب سے لیں تو تربیت کے معنی ہوگا، تربیت کرنے والا، نشو نما کرنے والا، اور را با واو سے لیں تو بڑھوتری کرنے والا۔ تو مربی کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی پرورش کرتا ہے، کسی کو پالتا ہے، کسی کو پوستا ہے، کسی کو بڑھاتا ہے، کسی کو نشو نما کرتا ہے۔ اور 5واں معنی ہے قائم۔
اللہ تعالیٰ قائم ہے اور قیوم ہے، وہ سب کو قائم، خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوا ہے۔ الحی القیوم ہم پڑھتے ہیں نا جب ہم اللہ کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، الحی ہے اور القیوم ہے، تو رب میں قیوم کا معنی بھی آتا ہے، باقی رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے انسان کو۔ تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا گیا اور اس کی تعریف بھی بتا دی گئی کہ ساری کی ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ سید ہے، وہ منیم ہے، وہ مربی ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اور کس کو رکھنے والا ہے؟ رب کس کا ہے؟ مالک کس کا ہے؟ تو آیا رب بالعالمین، عین لام میم، عالم، اس کو بھی آپ بریک کریں گے تو اس میں ال آئے گا، پھر عین لام میم آئے گا، اور اس کے بعد ہے یا اور نون۔ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے، ال لکھیے پلس لکھیے عین لام میم پلس لکھیے یا نون۔ یا ال جو ہے وہ وہی ہو گیا جو بھی آپ کو میں نے بتایا کہ تمام جہانوں کا، ہم کہتے ہیں نا تمام جہانوں کا مالک ہے، تو ال کا مطلب تمام لکھ لیجئے، عین لام میم جہان، عالم، اور یا نون جو ہے وہ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، واو نون اور یا نون۔ اونا اینا جس میں لاسٹ میں ساؤنڈ آئے گی وہ عربی میں جمع کا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بار بار ان چیزوں کو سنیں گے، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو یا نون جمع کا ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہم ہندی میں بھی پڑھتے ہیں ایک وچن، بہو وچن، ہے نا، سنگولر پلورل یہ پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی عربی میں بھی ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک اور ہوتا ہے، یعنی کہ واحد ہوتا ہے، واحد جمع، جیسے اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، واحد اور جمع، اور بیچ میں ایک اور ہوتا ہے ڈوول، یعنی کہ دو کا، مثنیٰ بولتے ہیں، تثنیہ بولتے ہیں، ڈوول کا صیغہ۔ خیر یہ گرامر کی طرف میں جا رہی ہوں، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، بس اس میں یہی لکھ لیں کہ ال تمام اور عین لام میم جہان، عالم، اور یانون جمع کا ہے اس میں، جیسے نا جمع، واحد جمع جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، بہو وچن جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں۔ تو عالم کیا ہے؟ عالم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں صرف تمہارا رب نہیں ہوں، میں صرف مومنوں کا رب نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں صرف جو ہوں وہ اسلام لانے والوں کا رب نہیں ہوں، بلکہ کس کا ہوں؟ میں ہر کسی کا رب ہوں۔ ہر اسپیشیز کا دیکھیے الگ جہان ہے، چیٹیوں کا ایک الگ جہان ہے، سانپوں کا ایک الگ جہان ہے، کووں کا ایک الگ جہان ہے، بندروں کا ایک الگ جہان ہے، مرغیوں کا ایک الگ جہان ہے نا، سب کے الگ الگ جہان ہے۔ اور اسی طرح الگ الگ شہر ملک جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک جہان ہے، ہندوستان ایک الگ جہان ہے، پاکستان ایک الگ جہان ہے نا، جو ہے چین ایک الگ جہان ہے، یا پھر لیں تو کافروں کا ایک الگ جہان ہے نا، منافقوں کا ایک الگ جہان ہے، قوم لوط کا ایک الگ جہان تھا۔ تو پھر اسی طرح انسان و جنات و فرشتوں کے الگ الگ جہان ہیں، تو تمام پھر آسمان کے گلیکسیوں میں لیں تو وہ الگ الگ گلیکسی ہیں، الگ الگ جہان ہیں، ہر جہان کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے، جو اس کو مانتے ہیں وہ اس کا بھی رب ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے، تبھی تو ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے نا، کسی کو نہیں پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ، کسی کی سانسیں بند نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے رحمت عامہ، سب پر رحمت ہے۔ کل ہم نے الرحمن کے معنی میں بھی پڑھا تھا نا کہ سب پر اس کی رحمت ہے، رحمان ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پورا کرا دیا گیا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بھیجا، آخری نبی کو بھی جو بھیجا، تو ان کو بھی جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہے نا۔ تو اس کتاب کو بھی اس لیے بھیجا گیا، یہ کتاب بھی سب کے لیے بھیجی گئی، تمام جہانوں کے لیے بھیجی گئی، سب کے لیے بھیجی گئی، نبی کو بھی سب کے لیے بھیجا گیا۔ مجھے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے وہ یاد آ رہی ہے، اس میں ایک ہندو بھائی ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں، تو نبی بھی کس کے ہیں؟ سب کے ہیں۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں، بہت ہی شارٹ میں نے آپ کو یہ صرف الحمدللہ رب العالمین کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوب ساری حمد کرنا ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اہل القرآن بنا کر اٹھائے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ساتھ رکھے، کبھی ہمیں اس سے الگ نہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔